بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ یا بقر عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب آ جاتے ہیں عید کے دن کرنے والے کاموں کی طرف۔ عید کے دن کرنے کے کام: غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا۔ لباس نیا ہو، لیکن اگر نیا لباس میسر نہیں تو صاف ستھرا اور دھلا ہوا لباس پہننا چاہیے۔ تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو عید گاہ لے کر جانا، اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، باہم ملاقات و دعا دینا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا۔ قربانی کرنا: عشرہ ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قربانی کے مقاصد کی طرف۔ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا: خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور جگہ فرمایا، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تقوی کا حصول: تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقوی کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قربانی کی اہمیت کی طرف۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ الحمدللہ آج ہم نے عید الاضحیٰ کے دن کرنے کے کام، قربانی کے مقاصد اور قربانی کی اہمیت کے ٹاپک کو کور کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے ساتھ اسلام کی اس جرنی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔